تک نہیں, ہم سیدھا آپ کے پاس ایئرپورٹ سے براہ راست. ارے اور اس کے بعد آپ سیدھا؟ جی بالکل جا رہا ہوں, اس کے بغیر کراچی نہیں جاؤں گا. اچھا نہیں, لیکن کسی خوف سے نہیں, وہ لوگ بہت محبت کرتے ہیں, ظاہری بات ہے, شفقت رکھتے ہیں. انسان یہی بولتا ہے, ایسا تو کچھ اور نہیں بول سکتا. مجھے ایک ایڈوانٹیج ہوا ہے پالیٹکس کا, تو یہ ہے کہ وہ رشتہ داریوں میں بھی جو ہے نا لوگ تھوڑے سے روب کا شکار رہتے ہیں, which I enjoy. اچھا, یہ ویسے روب صرف رشتہ داروں پہ ہی رہتا ہے یا کہیں اور بھی چلتا ہے؟ نہیں, ودیا آپ چاہے تو اس کو ریفیوٹ کر سکتی ہیں, آپ خاموش ہیں, خاموشی کا مطلب اقرار ہوتا ہے. میں تو دیکھیں میرے ماں باپ نے مجھے اتنا پیار سے پالا پوسا, اتنی اچھی میری تربیت کی, میں کہاں ان کو روب میں رکھ سکتی ہوں. ویسے میں پنجابی ہوں, میں اپنا سارا بدلہ نکال لیتی ہوں کہیں نہ کہیں جھکتے مار مار کے, مطلب ہنسی مذاق میں میں کر لیتی ہوں. آپ یہ کرتی ہیں یعنی کہ ان کے ساتھ؟ انتہائی. جی میں کرتی ہوں. فیصل بھائی ہمارے پاس کافی مرتبہ ہیں ایسے بیٹھتے تھے, اب ایسے بیٹھے. مگر آپ کو سمجھ آتی ہے جو یہ کرتی ہیں, جھکتے ہیں وغیرہ یہ؟ ہاں, یہ اردو میں ماشاءاللہ ان کی اردو بہت اچھی ہے. اچھا, آپ نے موقع کی مناسبت سے جھکتوں کا وہ چینج کر لیا سب ٹائٹل. بعض الفاظ جیسے انہوں نے مجھے سمجھانے شروع کر دیے ہیں, چول کیا ہوتا ہے, ترا کٹ دینا. اب میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ دو لفظ صرف آپ کو کیوں یاد ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں. نہیں لیکن دیکھیں ورڈ جو چول ہے اس کی ڈیفینیشن کوئی نہیں, میں نے کہا میں آپ کو دکھا سکتی ہوں کہ ایسا ہوتا ہے. بس بھائی میں چلا لاہور چول بخون آئے جی. نہیں وہ آلریڈی دکھا چکی ہوئی ہے, ہمارے پاس اس لیے نہیں آئی وہ. مگر مجھے یہ بتائیں ویلز, ایک تو آپ نے بہت ہی جسے کہتے ہیں لڑک پن کے قریب ہی تقریباً سیاست کا آغاز کر دیا, یا اس کے اندر ایک آپ نے انٹرسٹ شو کرنا شروع کر دیا فرام یور اسکول لائف اینڈ دین فرام دا کالج لائف. آپ نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی پڑھی ایونچولی. جی یار یہ بہت مختلف چیزیں نہیں ہیں, سیاست میں اتنا انٹرسٹ اور ایک طرف چارٹرڈ اکاؤنٹنسی, اتنی محنت کرنی پڑتی ہے اس میں. چارٹرڈ اکاؤنٹنگ کتنا فروٹ لگتا ہے اس میں؟ کیا لگتا ہے؟ فروٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنگ. اور فروٹ چارٹ نہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی یہ کوئی اور چیز ہوتی ہے؟ یہ بہت اور چیز ہوتی ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا ویسے, کیونکہ اسکول سے ہی میں تو سیاست میں تھا, شغف میرا. پھر کالج سے میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں آ گیا, اور یونیورسٹی میں بھی اکنامکس میرا سبجیکٹ تھا. پھر BBA کے بعد میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی. تو یہ چیزیں تو اس لیے بھائی کہ دیکھیں لوور مڈل کلاس سے تعلق آپ کا, آپ کو کمانا ہے, کوئی ایسی تعلیم حاصل کرنی ہے, وہ سب کر رہے تھے. اگر والد صاحب کے پاس بہت سارے پیسے ہوتے تو میں شاید اردو ادب پڑھتا یا انگلش لٹریچر پڑھتا. لیکن خیر وہ اس لیے کہ کمانے والی کوئی ڈگری لینی تھی, اور سیاست ایک پیشن تھا, کیے جا رہے تھے. تو بس پھر موقع لگا 2002 میں میری جماعت نے مجھ سے کہا, میں اس وقت اپنی پارٹی کی اسٹوڈنٹ ونگ کا سربراہ تھا, کہ آپ الیکشن لڑیں. 90s کی سیاست ایسی ہوتی تھی, 2-2.5 سال اسمبلی چلتی تھی. میں نے اپنے گھر والوں سے بھی کہا بمشکل 2-2.5 سال اسمبلی چلے گی, چلے میں بریک لے لیتا ہوں. تو میں ایک پروفیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم میں اس وقت کام کرتا تھا. وہاں پہ جب چھٹی مانگنے گیا تو بڑا لطیفہ تھا, وہ وہاں کے جو پارٹنر تھے وہ بڑے مصروف تھے. یار میں جا رہا ہوں, بعد میں آنا. میں نے کہا 2 منٹ بعد. تو سنیں نہیں بعد میں آنا, یار کیا جلدی ہے. میں نے کہا میں الیکشن لڑ رہا ہوں. کیا؟ وہ بیٹھ گئے. کراچی میں اگر کوئی 26-27 سال کا لڑکا گیا میں الیکشن لڑنے جا رہا ہوں, تو وہ ویسے ہی بیٹھ جائے. کون سی پارٹی سے؟ میں نے بھائی ہمیں MKM کے علاوہ اور کون ٹکٹ دے گا. تو پھر وہ مزید بیٹھ گئے لیٹ گئے اس کے بعد. تو بس پھر سوچا یہ تھا 2-2.5 سال لگیں گے, لیکن 15 سال مستقل میں سندھ اسمبلی میں رہ گیا. پھر اس کے بعد پھر سینٹ میں آ گیا. اور مگر مجھے ایک بات بتائیں فیصل, آؤٹ آف کیوریوسٹی آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک, فیصل آپ کا تعلق MKM سے رہا, اور آپ نے بہت ینگ ایج میں 2000 میں آپ 25-26 سال کے تھے. اچھا, میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کا جو دوست احباب اور جو تمام رشتہ دار ہیں ان کا سرکل بھی بڑا ایک پڑھے لکھے لوگوں کا ہے, اور بہت مڈل کلاس. اور وہ MKM کا ہمیشہ سے ایک امیج رہا جو 2000s کے اندر بہت زیادہ اسٹرانگ تھا. رائٹ اور رانگ میں اس پہ نہیں جا رہا ہے, مگر ایک جو پبلک امیج جس طرح ہوتا ہے, آپ کے لیے کبھی مشکل ہوتا تھا ان تمام سوالات کا جواب دینا, ناٹ ٹو دا ووٹرز مگر اپنے ہی یہ دوست احباب کو یا رشتہ داروں کو یا جاننے والوں کو, کہ یار یہ اب ایک امیج ہے, اب یہ اس کے مطابق سوال کریں گے لوگ؟ بہت مشکل. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں دبئی کی ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم میں کام کر رہا تھا. وہاں ہم لیڈ آڈیٹرز تھے اتصالات کے. تو میرے اسکول کالج کے دوست مل گئے وہاں پر, تو انہوں نے اپنے سرکل میں تعارف کرایا. انہوں نے کہا یہ بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, لٹریری آدمی ہیں, اور چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہے ہیں, فرگسنز میں تھے, لیکن بدقسمتی سے MKM میں. یہ تعارف ہوتا تھا. یہ تو چلے ایک بار والد صاحب نے کہا, مگر جب خود آپ نے بات کی ہوگی, پتہ چلا ہوگا ان کے لیے کچھ تھا کہ بیٹے یہی ایک جماعت ملی تھی یا کوئی اور پولیٹیشین کر لیتے. مزے کی بات بتاؤں, کیونکہ فیصل میرے شوز پہ بھی آتے تھے, تو میری فیصل کے ساتھ اچھی لیکس بھی تھی, میری فیصل کے ساتھ بہت اچھی دوستی بھی تھی. سو جب میرے والد صاحب کبھی کراچی آتے تھے تو میرے ابو کو بالکل پتا ہوتا ہے کہ میرے کون سے دوست ہیں, میں کن کے ساتھ اٹھ رہی ہوں, بیٹھ رہی ہوں, کہاں فلم دیکھنے جا رہی ہوں, تو ابو کو پتا ہوتا تھا. تو پھر ابو ایک بار کراچی ہے, میں نے ابو کو ملوایا بھی. پھر ایک بار فیصل آپ بھی لاہور آئے تھے, تو پھر آپ تب بھی میرے دوستوں والے کے ساتھ ملے ابو سے. تو ابو کو نا مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا تھا میرے امی ابو کو کہ کچھ ہے, اور بات فیصل اچھی کرتے تھے, تو جو بھی بات کرتا ہے تو
मोहब्बत की बात करते थे। हाँ जी, मना लेते फैसल। तो मेरी अम्मी बड़ी डाडी किस्म की खातून है ना, डाडी किस्म की पंजाबी खातून। तो मेरी अम्मी को फैसल ने जिस तरीके से आए और बात किया, तो मेरे अब्बू ने फिर आगे बात ही नहीं की कि भाई कि मेरे फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि भैया एमक्यूएम का तो हाय हाय पता नहीं क्या हो गया है। भाईजान जब आपने शादी करनी थी, एक होता है ज़हन में, तो आपने कैसे प्रपोज किया? आपने पहले आपने बताया होगा लाजमी, तो होता ही ना, थोड़ा सा डर भी दिल में होता है। या मेरी शक्ल की वजह से कह रहे हैं कि लाजमी मैं नहीं बताया होगा? नहीं चले, जिसने भी बसर होता है ना, थोड़ी सी बात वो थोड़ी सी शेयर अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो नहीं ऐसी। नहीं मैंने डर डर के पूछने सोचेंगे अगर कर सकते तो। मैं ये सोच रहा हूँ 15 साल पहले इस प्रोग्राम करते हमारे साथ तो क्या करते, अगर अभी डर रहे तो। वो होता है ना जिंदगी में जब नहीं मोहब्बत हो जाती जी है। जी, मैंने इजहार किया था, मैंने इनसे दरख्वास्त की थी, और इनकी मेहरबानी, इनके घर वालों की मेहरबानी जनाब। क्या बात दरख्वास्त की थी। दरख्वास्त की थी। ए मोहब्बत का इजहार है कि फोन करके भी कहना कि मदिया मैं बात करना चाह रहा था, जब से आपको देखा है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी नींदें उड़ गई हैं, मेरी ऐसी जान बन बेवकूफ़ाना गई। बातें मैंने कभी नहीं की। मैं नहीं, मतलब पढ़े लिखे लोग इंज ही कर देना ना, नींदें उड़ गई हैं, मैं आपको अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूँ, ठीक है? ते साडे वर्गे, मेरी वाइफ ने जो पहली बार मैंने वेख्या तो मैंने क्या सर आ तेनू वेख के मेरे दिल च घूम होंदी है। फैसल साहब, शेरो शायरी खुद की जो है वो चल रही है, मुझे जब अच्छी शायरी की तमीज आई तो मैंने खुद शेर कहना छोड़ दिया। खुद शेर कहना। मगर ये जो एक शेर था आपका, खिराज मोहब्बत दिए जी जा जी, रहे आप ही के हैं, प्रोग्राम में आखिरी हाँ, दफा हो ही जा रही है, दिए जा जा रहे रहे हैं, हैं। तो ये अभी भी क्या दिए जा रहे हैं? नहीं नहीं सर, ये तो अब इनकम ही नहीं है कि जो आदमी टैक्स दे, खराज तो टैक्स होता है ना, तो देयर नो इनकम। मगर वैसे आपको सुनाते हैं शेर अपने वाले? अपने वाले तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो फैसल से आपको ये शेर पता है इनका ना? जी मुझे बिल्कुल इनका ये शेर पता है, लेकिन मेरी बहुत ख्वाहिश है कि फैसल सा कभी शिकवा आपने छेड़ दिया यार? मुझ पे कभी कुछ शेर कह दें। अच्छा। तो बहुत बार मैं इनसे भाई, जब मैं दरख्वास्त दर्द भरी कर शायरी चुकी हूँ, करूंगा तो लिख मिन्नत दूंगा। समाजत कर चुकी हूँ, मगर नहीं हुज्जत कहते। कर चुकी हूँ, पर नहीं। मगर कोई आपको राइटर्स ब्लॉक। कितने साल से पर जब से मोहब्बत हुई ना, राइटर को ब्लॉक कर राइटर का ब्लॉक हो चुका है। मगर कोई आपको वैसे जॉन एलिया वगैरह सुनाते रहते हैं? शादी से पहले, मतलब हम कभी डिस्कशन होती तो तब। नहीं, आप उनको सुनाया करो ना शेर, फैसल भाई को देख के, वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब रोता है चुप नहीं होता। भी उन्होंने जाना है आगे ससुराल भी, मगर पहले इतना सुनाया करते थे, शादी के बाद क्यों रुक गए आप? भाई उस वक्त गुफ्तगू के लिए मौज़ूआत आपको चाहिए होते थे ना, मुख्तलिफ मौज़ूआत होते हैं रोज़मर्रा के, घरेलू प्रोफेशंस के हवाले से, सियासियात के, तो उस पर होती है। शायरी कभी दोस्तों में बैठते हैं तो सुनाते हैं इनके सामने भी। तो आज कोई सुना दे इनके लिए कोई शेर अच्छा सा। शेर वसी शाह ने कहा था, तो मैंने वसी को कहा कि यार आपने बड़े लोगों का जो है ना काम किया है इसमें, शेर जो था हमारे एक दोस्त ने कम से कम 26 दफा तो मुझसे SMS पे मांगा है वो शेर, तो वो शेर मैं सुनाता हूँ, थोड़ा सा रिलेटेबल भी है कि वो तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन, तुम मेरी पहली मोहब्बत तो नहीं हो लेकिन मैंने चाहा है तुम्हें पहली मोहब्बत की तरह। ओह अच्छा, ये